اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کی 12 فضیلتیں رکھوں گا، اور وہ 12 فضیلتیں ایسی ہیں کہ ممکن ہے ان میں سے کچھ آپ نے پہلے سن رکھی ہوں، لیکن اگر ایک مرتبہ دھیان سے توجہ سے آپ یہ 12 فضائل دوبارہ سن لیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہو جائے گی اور ایک جذبہ بیدار ہو جائے گا اس رمضان المبارک کی گھڑیوں کو مکمل طور پر وصول کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے، اور اس کی کوشش کا جذبہ آپ کے اندر انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے فضائل۔ قرآن کریم لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں بیت العزت کی طرف رمضان کے مہینے میں مکمل اتارا گیا، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ رمضان میں روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں صدقہ کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ لیلۃ القدر رمضان میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان کی راتوں میں مسلمانوں کو ایک خصوصی عبادت عطا کی گئی ہے جسے تراویح کہتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کو اس امت کے لیے مسنون قرار دیا گیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کے خصوصی اہتمام کی ترغیب دی گئی ہے۔ رمضان شریف میں نیک اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روح سے رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے۔ جس شخص نے معاش کا بندوبست اتنا کر رکھا ہو کہ اس کے فرائض بسہولت ادا ہو جائیں، اس کے لیے رمضان المبارک میں معاش کے بجائے عبادت میں لگنا افضل ہے۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے یعنی شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کرے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور اسی طرح خادم کے بوجھ کو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ روز قیامت میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ جن 4 چیزوں کی کثرت کرنے کا کہا گیا ہے ان کے لیے یہ دعا اگر پڑھ لیں اس طرح تو 4 چیزوں کی کثرت ہو جایا کرے گی۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس کو اگر ہم بکثرت پڑھتے رہیں تو گویا ہم ان 4 چیزوں کی کثرت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے مکمل طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔